बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमती मुज़ाकराती टीम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम की आइंदा नशिस्त कब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। उस नशिस्त से पहले हुकूमत बज़ाहिर अपनी एक कमिटमेंट, अपने एक अहद से पीछे हटी, पूरा क्यों नहीं कर पाई? क्या इसकी तशरीह ये होनी चाहिए कि हुकूमत वाकई बेख्तियार है, जो उन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम था? अगर हुकूमती मुज़ाकराती टीम के पास ये इख्तियार भी नहीं कि वो अपनी जमात की हुकूमत है, पंजाब की अगर मैं बात कर लूँ कि अडयाला जेल पंजाब के जुरिस्डिक्शन में आती है या वफाकी वज़ीर दाखिला का कोई अमल दखल हो सकता है, तो क्या एक मुलाकात मुज़ाकराती टीम से तय कराना वाकई एक नामुमकिन काम है? तो शायद पाकिस्तान के निज़ाम को जितना मैं समझती हूँ, ऐसा कुछ नामुमकिन नहीं है। हो जब आपने कुछ करना हो, आप सारी चीज़ें कर लेते हैं, क्योंकि हुकूमत की अपनी टीम के लोग भी कह रहे हैं कि अगर हमने कमिटमेंट की थी तो हमें पूरी करनी चाहिए थी। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब एक कदम मज़ीद पीछे हटे और उन्होंने इस मुलाकात के बगैर ही आइंदा नशिस्त के लिए गो अहेड दिया अपनी जमात के लोगों को, अपनी मुज़ाकराती टीम को। और अब कहा यह जा रहा है कि शायद ये आइंदा की जो नशिस्त होगी ये आखिरी नशिस्त होगी, क्योंकि जो कमीशन बनाने का मुतालबा है उस पर हुकूमत से हाँ या ना में जवाब लिया जाए। ऐसे लग रहा है कि हुकूमत ये चाहेगी कि इमरान खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं और मुज़ाकरात के नतीजे में बाहर आते हैं, कोई ऐसा मिसाक तय कर दिया जाए कि वो एहतजाज और धरने की सियासत नहीं करेंगे, यानी कि जो सियासत में इस्तेहकाम है उसको थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगाने में हुकूमत के साथ कोई मुआहिदा करेंगे। एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने आसपा शराजी साहबा के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कल रात को ये कहा कि सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर उनको मुंतकिल किया जा सकता है। इन सारी बातों को देखते हुए इस्लामाबाद में डील होने की खबरें बड़ी गर्म हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन कोई डील हो रही है। दूसरी जानब ये शकूक भी अपनी जगह पर मौजूद हैं कि शायद ये सियासी मुज़ाकराती अमल के अलावा भी कहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं और फैसला वहाँ पर होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरसलात ज़र रोकने की कॉल के जवाब में हुकूमत ये दावा करती है कि तरसलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है और इस साल जो गुजरा हुआ साल दिसंबर है उसमें तरसलात ज़र रिकॉर्ड सामने आया। और इसके अलावा एक और मामला भी है, अलकादर ट्रस्ट केस, जिसमें इमरान खान साहब के ऊपर बज़ाहिर बड़ा वाज़ेह केस है कि उन्होंने कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया है, उन्होंने जितने भी रूल्स थे इन प्लेस उन तमाम को वायलेट किया है। मलिक रियाज साहब को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने एक डील की और उस डील के उस एवज़ उन्होंने एक ज़मीन हासिल की है जहां पर उन्होंने अलकादर ट्रस्ट बनाया है। इसमें वो ख़ुद भी बेनिफिशरी हैं, उनकी अहलिया भी हैं, फरागोगी साहिबा भी हैं, जुल्फ़ी बुखारी साहब भी हैं। और जिस तरीके से काबीना से बंद लिफाफा बग़ैर काबीना को ब्रीफ किए साइन करवाया गया, ज़ाहिर है ये भी बहुत सारे, क्योंकि काबीना के मेंबर्स जो हैं वो आके नैब में अपना बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं और उनके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हर चीज़ के विटनेस होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर के सबसे क्लोज आदमी जो उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है आज़म खान साहब, वो ख़ुद भी इसमें गवाह की हैसियत से अपने बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। तो 13 जनवरी को ये फैसला आना, ये फैसला भी बड़ा अहम है। आज के प्रोग्राम में कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे। और एक अच्छी खबर भी है जनाब, कौमी एयरलाइन का यूरोप के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन 4.5 साल बाद बहाल हुआ है। पेरिस के लिए पहली जो परवाज़ है वो आज उसने अपनी उड़ान भरी है। तो अल्लाह करे कि ऐसी अच्छी खबरें भी हम आपके साथ शेयर करते रहें। लेकिन सियासी मामलात की तरफ चलते हैं जी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे हम रऊफ़ हसन साहब से, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा, और दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे कामरान मुर्तज़ा साहब जो UIFA के सीनियर रहनुमा कानूनदान, और कादर मदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा। और एक और इशू भी है जिस पे हम प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे, वो है मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल। लेकिन बहुत शुक्रिया रऊफ़ हसन साहब, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो जो मुज़ाकरात का अब ख़दशा पैदा हो गया है कि जो आइंदा नशिस्त होगी, जब भी होगी, वो शायद आखिरी नशिस्त हो, ये कहा जा रहा है। और ये मैं आपके कुछ रहनुमा हैं पार्टी के, शौकत यूसुफ ज़ई फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने TV पे कहा कि अगर हुकूमत जो है वो हाँ या ना में जवाब नहीं देगी, यानी कि आप डिमांड्स लेके जाएंगे और उसी वक्त हाँ या ना में जवाब चाहेंगे। थैंक यू तंजीला, ऑलवेज अ प्लेजर। देखिए, हमारे डिमांड्स तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन हमने सिर्फ 2 डिमांड्स पेश किए हैं। उन 2 डिमांड्स के पेश करने की एक वजह थी, और वो ये थी कि जो 2 डिमांड्स हैं वो है, एक पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं उनकी रिहाई, और दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशल कमीशंस बनाने के लिए, एक 9 मई के लिए और दूसरा 26 नवंबर के लिए। इसके लिए कोई लंबे चौड़े लेजिस्लेटिव प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई लंबी चौड़ी करारदादों की ज़रूरत नहीं है। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत हो सकते हैं।
सो हम इसमें हुकूमत की जो नीयत है उसको भांपना चाहते हैं कि वो कुछ करना भी चाहते हैं या कि सिर्फ कमेटी खेलना चाहते हैं, राउंड अच्छा, राउंड लगाना कमीशन तो चाहते शायद एग्जेक्टिव ऑर्डर से हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं कि जो रिहाई है लोगों की वो भी एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए हो, वो तो नहीं हो पाएगी? हैं। जी, अगर वो प्रोसेस शुरू कर सकते हैं ना, फौरी तौर के ऊपर प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। मसलन आप उसमें अपनी इंटरफेरेंस खत्म कर दीजिए, अदालतों को आज़ादी से काम करने दीजिए, अदालतों को आज़ादी से फैसले करने दीजिए। ये सारी चीज़ें हैं, चले जो एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत हो सकते हैं वही कर लें, हम उससे ही देख लेंगे, इनकी नीयत जो है उसको भांप लेंगे। आपने अपने आप बात आगे कर लीजिए, फिर मैं एक बात और हाँ, मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाह रही थी कि क्या आप लोगों ने लीगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना इस पे होमवर्क किया है कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कानूनी तौर पर हुकूमत कर सकती है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हुकूमत के डोमेन से बाहर होंगी, जो कि अदालतों के डोमेन में चीज़ें हैं, जो हो सकता है कि हुकूमत के इख्तियार से बाहर की बात हो? अगर आप ऐसे मुतालबात करेंगे तो वो तो एक नॉन स्टार्टर होगा इटसेल्फ। वो मुतालबात हम तंजीला अभी टेबल के ऊपर लेके ही नहीं आए हैं। वो मुतालबात हैं जो कि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसकी रिवर्सल है। वो एक बहुत बड़ा इशू है, उसके लिए आपको कानूनी तकाजे हैं उसके, वो करना होगा। सो हम सिर्फ वही मामला टेबल के ऊपर लेके आए हैं जो कि वी फील कि फौरी तौर के ऊपर जिनके ऊपर अमल दरामद किया जा सकता है। देखिए, जो कमीशन है दोनों वो फौरन बन सकते हैं, और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो सियासी कैदी हैं, उनकी रिहाई का जो मामला है वो शुरू किया जा सकता है। सही ये दोनों चीजें हो लेकिन रऊफ साहब, जो आपने एक डेडलाइन दी हुई थी पहले से 31 जनवरी की, अब ऐसे लगता है कि चले हुकूमत ने एक बज़ाहिर एक कमिटमेंट अपनी पूरी नहीं की और वो नहीं उन्होंने मिलवाया, लेकिन इस पे भी बड़ी बात है कि इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे से मुलाकात के बगैर ही आप आइंदा नशिस्त के लिए चले जाएं, लेकिन आप लोग 31 जनवरी की डेडलाइन को अब डिसरिगार्ड हम समझें कि वो नहीं एग्जिस्ट करती। अब जब मुज़ाकरात होंगे वो दिन तय करेगा कि आपकी डेडलाइन क्या है। वो जो 31 ऑफ जनवरी की डेडलाइन है जी, वो मैक्सिमलिस्ट है, उससे अच्छा, आगे तो जाया ही नहीं जा सकता ना, बिकॉज उसके बाद और जो स्टेप्स हैं जो पार्टी ने लेने हैं। लेकिन इस वक्त ये है कि हम मामलात, ये जो निगोशिएशंस है, इसको जारी रखने का फायदा उसी सूरत में होगा जबकि हुकूमती वफ्द जो है, हुकूमती साइड जो है, वो एक्चुअली कुछ करना चाहे, एक्चुअली उसके पास पावर हो कुछ करने की। लेकिन जैसा अभी कि तो आप आपने लेके अपनी जाएंगे ना, इब्तिदाइया में कहा है। अभी तो आप तहरीरी डिमांड्स लेके जा रहे हैं, ज़ाहिर है हुकूमत आपसे 2-4 दिन मांगेगी कि हम वापस जवाब देते हैं, तो आप की बातों से, आपके लोगों की बातों से ये तासुर मिल रहा है कि आप जब डिमांड्स लेके जाएंगे, आप क्योंकि टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि हमारी ये डिमांड्स है, तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि हुकूमत अपना जवाब लेके आएगी, तैयारी करके आएगी, वरना नहीं। ये ऐसे नहीं होता। अगर हम लेके जाएंगे तो उसमें अगर एक रीजनेबल टाइम, वो कहते हैं जी कि हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन में जवाब दे देंगे, तो वो ठीक है, वो दे देंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि उसके ऊपर एक्शन हो, एक्शन हो। ठीक वो है। सिर्फ जवाब ना आए बल्कि उसके ऊपर एक्शन हो। अच्छा, तो आपके लोग बार बार ये कह रहे सब थे कि हुकूमत से भी हम पूछ रहे हैं कि उनका क्या मुतालबा है। अभी मैंने इब्तदाई में इरफान सिद्दीकी साहब जो कि मुज़ाकराती टीम का हिस्सा, उनकी गुफ्तगू का एक हिस्सा सुनवाया आपको भी और अपने नाज़रीन को भी। उससे तासुर मिलता है कि हुकूमत आप लोगों के साथ कोई ऐसा सियासी मुआहिदा चाहती है जिसमें आप मतलब उसकी तशरीह हो सकती है कि आप इस निज़ाम को चलने दें, 5 साल पूरे करने दें हुकूमत को। दूसरी तशरीह हो सकती है कि आप एहतजाज की सियासत कुछ अरसे के लिए और धरनों की सियासत को बंद कर दें। तो पीटीआई का क्या स्टांस होगा इसमें? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा थोड़ा सा वक्त लगेगा। देखिए, जी, नंबर एक, एहतजाज जो है, पुरअमन एहतजाज की इजाजत हमारा आइन हमें देता है, हमारा आइन सियासी जमातों को देता है। कोई किसी भी जमहूरियत में इसको आप बैन नहीं करते, इसको ऊपर आप कदम नहीं लगाते। तो अगर चार्टर की ज़रूरत है, जो कि इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे थे, तो चार्टर मैं बताता हूँ कि किस चीज़ का बनना चाहिए। चार्टर बनना चाहिए कि आइन की पामाली नहीं होगी, चार्टर बनना चाहिए कि कानून की सुप्रीमेसी को चैलेंज नहीं किया जाएगा, चार्टर बनना चाहिए कि इलेक्शंस आज़ाद होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। चार्टर ये बनना चाहिए कि रात के अंधेरे में मैंडेट जो है आवाम का, उसको चोरी नहीं किया जाएगा। चार्टर इस चीज़ का बनना चाहिए कि लोगों को अबडक्ट नहीं किया जाएगा, टॉर्चर नहीं किया जाएगा। चार्टर इस चीज़ का बनना चाहिए कि फोर्सली उनको अपनी आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन मैं इसमें छोटी सी बात एक और ऐड करना चाहती हूँ रऊफ साहब। जी 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 जो जी। चार्टर इस चीज़ का कि जी आप एक जो हक, हमारा कानूनी हक है, उसको डिनाई करना चाहते हैं, वो खुदा का खौफ करें। तो मेरा ख्याल है कि इसमें फिर पीटीआई और बाकी तमाम जमातों को भी चाहिए कि फिर तो जो इलेक्शंस के शफाफ होने का मामला, उसके ऊपर भी रूल्स ऑफ द गेम एक बार सेट कर लें, अगर मौका आ ही रहा है ऐसा किसी मिसाक का। लेकिन उसके लिए भी मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद
ذرا زیادہ صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اگر آپ اگلی نشست پہ ہی خدا حافظ کہہ دیں گے تو معاملہ وہاں تک جائے گا نہیں, پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیے تنزیلہ، میری ذاتی خواہش آپ کو پتہ ہے، میں آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، میں ڈائیلاگ کا حامی ہوں، سپورٹ کرتا رہا ہوں. مجھے اس سلسلے میں بڑا کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن میں اس کے اوپر قائم رہا ہوں. میں آج بھی ڈائیلاگ کا پروسیس جو ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے خواہش مند بھی ہوں اور امید بھی کرتا ہوں کہ یہ آگے بڑھے گا. لیکن یہ ڈائیلاگ کامیاب اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ دونوں اطراف سے انڈرسٹینڈنگ ہو، دونوں اطراف سے گیو اینڈ ٹیک کی جو اسپرٹ ہے وہ اس کے ساتھ اس کو اپروچ کیا جائے. ابھی آپ نے خود کہا تھا کہ جی 5 دن لگاتار وعدہ کرنے کے باوجود یہ خان صاحب سے ملاقات بھی نہیں کروا سکے، تو ایک چیز تو ثابت ہو گئی نا کہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے. یہ صرف کٹ پتلیاں ہیں جو کہ بیٹھی ہوئی ہیں. تو لازمی بات ہے یہ طاقت جن کے پاس ہے انہی کے ساتھ ہی ہماری نیگوسیشن بھی ہوئی نہیں ہے، اس وقت ان کے تھرو ہو رہی ہے. اور اسد کیسر صاحب نے صحیح کہا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ جی وہ لوگ خود ہی سامنے آ جائیں تاکہ زیادہ آسانی سے مذاکرات ہو سکے. بات تو پھر وہیں پہ چلی جائے گی. میرا خیال ہے سیاسی لیول پہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی لیول پہ رہنا چیزوں کا جمہوریت کے لیے، آپ کی جماعت کے لیے، باقی جماعتوں کے لیے اچھا ہے. تنزیلہ اس وقت جو سچویشن ہے نا اس ملک میں بالکل اگری کرتا ہوں آپ کی بات کے ساتھ. سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھ کے معاملات حل کرنے چاہیے. 100% اگری کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ. لیکن اس وقت کی جو سچویشن ہے، آج ملک جس نہج کے اوپر کھڑا ہے اس میں طاقت جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے پاس نہیں ہے. اچھا ایک چیز جو ابھی میں نے ایک اور جو گفتگو سنائی آپ کو، رانا ثناءاللہ صاحب نے کل ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا جی صحت اور سیکیورٹی کی وجوہات پہ عمران خان صاحب کو کہیں منتقل کرنے کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے امکانات تو پاکستان میں ہر چیز کے ہو سکتے ہیں چاند پر جانے کے علاوہ. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو ڈیل کی خبریں ہیں اور کچھ ایسی رومرز ہیں، تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ واقعی خان صاحب باہر آنے والے ہیں؟ شاید یہ اس کے لیے ایک گراؤنڈ سیٹ کی جا رہی ہے کہ یہ وجوہات ہو سکتی ہیں جس سے خان صاحب باہر آ جائیں گے. دیکھیے تنزیلہ، خان صاحب نے باہر آنا ہوتا تو وہ جس دن جب اریسٹ ہوئے ہیں، جب ان کو اٹک پہ رکھا گیا تھا، ڈیل وہاں بھی ہو گئی تھی، آفر ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، تو اگر اور بہت بسا اوقات انہوں بہت ساری اوقات کے اوپر بہت ساری ڈیلز آفر ہوئی ہیں، لیکن خان صاحب کی کنسسٹنٹلی ایک ہی پوزیشن رہی ہے کہ میں عدالتوں سے انصاف لے کے باہر آؤں گا، عدالتوں سے سرخرو ہو کے باہر آؤں گا. تو کسی ڈیل کے تحت وہ باہر نہیں آئیں گے. تو القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ آپ کے لیے کوئی بہت زیادہ مشکل آپ کو تو نہیں لگ رہا مرحلہ، آخری مرحلہ؟ دیکھیے پہلے بھی 4 کیسز میں انہوں نے فیصلہ دیا تھا، وہ بھی دیکھ لیا ان کا حشر کیا ہوا ہے. یہ کیس جو ہے یہ مطلب یہ فراڈلنٹ کیس ہے، اور یہ جب بھی فیصلہ دیں گے عدالت میں چیلنج ہو جائے گا، اور عدالت میں ایک پیشی جو ہے وہ بھی نہیں بھگت سکے گا. تو وہ اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جو ایشو ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ جی ان لوگوں کو چاہیے کہ مذاکرات کے لیے ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ کریٹ کرنے، اور اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ اس کی ایگریویشن نہ کریں. جو معاملات ہیں جس نہج تک پہنچے ہوئے ان کو فردر ایگریویٹ نہ کریں. سو یہ جو فیصلہ ہے اس کو ڈیلے کرنا یا اس کا اعلان کرنا یا ایون یہ مقدمہ چلانا جو ہے، میں فیل کرتا ہوں کہ وہ معاملات کو ایگریویٹ کرنے کے متضاد ہے. بہت شکریہ رؤف حسن صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ہمیشہ آپ سے گفتگو جو ہے وہ اس لیے بھی اہم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی آپ ہمارے سامنے رکھتے ہیں. ویسے بھی بہت خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کر کے. دیجیے ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کامران مرتضیٰ صاحب اور قادر مدوخیل صاحب، ان سے گفتگو کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران مرتضیٰ صاحب اور قادر مدوخیل صاحب. بات ہم کر رہے تھے اس سے پہلے رؤف حسن صاحب سے، اور بات ہو رہی ہے مذاکرات کی. تو کامران صاحب جو اہم معاملہ ہے وہ ہے جناب سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف جو انٹرا کورٹ اپیلیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ بڑے سنجیدہ سوالات ججز کی طرف سے پوچھے جا رہے ہیں. کچھ اس حوالے سے بھی بات کر رہی ہے. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. کامران مرتضیٰ صاحب، جو اس وقت نظر آ رہا ہے، رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا، ابھی ہم نے اپنے ابتدائیے میں سنوایا بھی ہے، کہ سیکیورٹی یا صحت کے مسائل کی وجہ سے کہیں منتقل کیا جا سکتا ہے. اور اسلام آباد میں بڑی خبریں گرم ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کوئی ڈیل ہو رہی ہے کہ وہ جیل سے باہر آ جائیں گے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان مذاکرات میں واقعی کوئی نتیجہ نظر آ رہا ہے آپ کو، اگر آپ دونوں طرف کی باڈی لینگویج، دونوں طرف کے حالات کو دیکھیں؟ نتائج جو ہے وہ یہ اس مذاکرات کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے جو مذاکرات بظاہر آپ کو نظر آ رہے ہیں. پردے کے پیچھے یقیناً کوئی مذاکرات چل رہے ہیں یا چل چکے ہیں، اور اس کے نتائج جو ہے وہ ریلیٹڈ ہیں اس ججمنٹ سے بھی، جو کہ 2 دفعہ جو ہے وہ پوسٹ پون ہوئی ہے، جو کہ معاملہ ایڈجرن ہوا ہے، ایک دن پہلے جو ہے اس میں تاریخ ہو جاتی ہے. اور
اب الٹیمیٹلی جو پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں یہ جو ہے میٹر کرے گا، نہ کہ یہ میٹر کرتا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی، حکومتی وفد کی کوئی ان کی بات، ان کے پارٹ پہ کوئی جو ہے نا وہ کمٹمنٹ پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یہ جو ہے نا باتیں میرا خیال ہے کہ لیکن کامران صاحب یہ نہیں لگتا کہ حکومت جو ہے اس میں ظاہر ہے ایک طرف رانا ثناءاللہ صاحب سابق وفاقی وزیر داخلہ ہیں، اس وقت وزیر اعظم کے سیاسی مشیر ہیں، یعنی کہ اتنا ایکسیس نہیں ہے حکومت کا اس سسٹم میں کہ وہ ایک ملاقات ارینج کرا سکیں. آپ بھی جانتے ہیں، آپ وکیل ہیں، قادر صاحب بھی جانتے ہیں، ہم بھی ظاہر ہے تھانے کچہری ساری زندگی دیکھتے رہیں کہ ملاقاتیں لوگ ارینج کروا لیتے ہیں جب انہوں نے کروانی ہوں، خصوصی ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہیں، دنوں کے بغیر بھی ہو جاتی ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہو، جن کے ساتھ ملاقات ہونی ہوگی شاید ان کے ساتھ ملاقات ہو بھی گئی ہو اور آپ کو اور مجھ کو پتہ بھی نہ ہو. آپ کو بھی لگتا ہے کہ کہیں اور ہو رہے ہیں مذاکرات؟ بات کہیں اور ہوئی ہے، بات کہیں اور پہ سیٹل ہونی ہے، بات نہ یہاں پہ سیٹل ہونی ہے، نہ یہاں پہ اس پہ کوئی چیز ڈیپینڈ کرتی ہے. ڈیپینڈنسی جو ہے کہیں اور ہے اور اس کا نتیجہ نکلنا ہے. یہ آپ کو 13 تاریخ کو یہ ججمنٹ ہے، شاید اس سے پتہ چل جائے گا. اگر وہ فرض کر لیجئے کہ فیصلہ ایک طرح سے آتا ہے تو بھی آپ کو نتیجہ پتہ لگ جائے گا، دوسری طرح سے آتا ہے تو بھی آپ نتیجے نکال لیں گے. ٹھیک ہے، معاملات جو ہے نا نتائج کے کسی اور طرح سے قادر صاحب آپ کی ظاہرہ جماعت بھی اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہے اور بڑے سینئر لیول کے لوگ آپ کے بھی شامل ہیں، اور لیکن بہت سارے لوگوں کی طرح کامران صاحب بھی یہی دعویٰ کریں کہ مذاکرات تو کہیں اور ہو رہے ہیں. تو یہ اتنی بڑی جو سیاسی ایکسرسائز ہے یہ صرف شاید اس کا فیس ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ باقی کوئی ڈیل ہونے والی ہے؟ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جماعت کو ڈیل کا لفظ ویسے پسند نہیں ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کوئی ڈیل ہونے والی ہے. جی، میری اور کامران مرزا صاحب کی بات اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ ایک طرف رکھ لیں، خود عمران خان صاحب نے یہ کہا میڈیا پرسن سے کہ مجھے بنی گالا شفٹ ہونے کا کہا گیا. تو یقیناً حکومت تو کہتی ہے ہم نے تو کوئی نہیں کہا، تو کس نے کہا؟ پھر رپورٹرز نے کورٹ کے موقع پہ پھر عمران خان صاحب سے پوچھا کہ یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں جو لوگ آتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ مسکرا کے جواب نہیں دیتا. پھر علی گنڈاپور صاحب اور بشرا بی بی کے حوالے سے سینئر اینکر پرسن مالک صاحب نے باقاعدہ 26 دسمبر 30 دسمبر 1 جنوری اور آگے کوئی ڈیٹ دی ہے. تو یہ ساری چیزیں تو بالکل درست ہے. یہ تو خود وہ اپنی حرکتوں سے اپنے اسے ظاہر کر رہا ہے کہ مذاکرات ہو رہی ہے اس کے ساتھ. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ پھر بھی مذاکرات پہ یقین کرتی ہے، گو کہ وہ انہی مذاکرات کو گالی گلوچ سے نوازتے تھے اور آج مجبور ہو کے جو قائم مقام جنرل سیکرٹری ہے فردوس شمیم نقوی صاحب پی ٹی آئی کے، وہ میرے ساتھ ٹی وی چینل پہ اور کئی شو میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں جرنیلوں نے، ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے ہیں، آپ حکومت سے کر لیں. تو اس سے زیادہ بات یہ ٹھیک ہے پھر سیاسی پارٹی بھی دیکھ لے تماشا. اگر ان کی مذاکرات کہیں کامیاب ہو جاتی ہے تو اللہ اللہ خیر صلاح، نہیں ہوتے ہیں تو پھر پلٹ کے یہی سیاسی پارٹیوں کی طرف آنا ہے. آج دیکھ رہے ہیں ان کی ملاقات نہیں ہو رہی ہے، پھر بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں ملاقات ایک طرف رکھو اور آپ جو ہے نا مذاکرات کر لو. اور مذاکرات بھی ان کی بڑی خطرناک ہے، جس کو آپ NRO نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے کہ عمران خان صاحب کو اور کارکنوں کو جو بعد میں ایڈ کر دیے اس کو رہا کر دو. کیا مذاکراتی کمیٹی کے پاس کورٹ کے ریلیز آرڈر کے اختیارات ہے؟ اور کل ہی جا کے رؤف حسن صاحب نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں ایگزیکٹو آرڈر سے جو ہے نا یہ ایک آرڈر نکل رہے اور خان صاحب اور کارکنوں کو رہا کر دیے. کل کی بات ہے. اور 2 دن پہلے میرے ساتھ شیر افضل مرو صاحب کسی چینل میں وہ کہتے نہیں ہم حکومت سے نہیں، ہم عدالتوں سے ریلیز چاہتے ہیں. تو بھائی اگر آپ عدالتوں سے ریلیز آرڈر چاہتے ہیں تو پھر حکومت کے ساتھ مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ان کی باتیں تو لیکن اس کا ایک پولیٹیکل بھی ظاہر ایک بیگیج ہے کامران مرزا صاحب، جو جس طرح کی سیاست ظاہر عمران خان صاحب نے کی. اس دن عرفان صدیقی صاحب گفتگو کر رہے تھے شاہ زیب خانزادہ صاحب کے ساتھ اور ان کی باتوں سے یہ تاثر ملا کہ حکومت یہ چاہتی ہے یا مذاکراتی ٹیم یہ مطالبہ عمران خان صاحب کے سامنے رکھ سکتی ہے کہ وہ احتجاجی سیاست جو ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس کو بریک لگائیں. اس پہ JUIF کا موقف کیا ہوگا؟ کیونکہ ظاہر ہے ایک جو سیاسی مخالفت انہوں نے ایک بہت زیادہ کی وہ مولانا صاحب کی بھی کی، اگرچہ اس وقت آپ لوگ لگتا ہے کہ کہیں آپ کی قربتیں ہیں PTI کے ساتھ، لیکن آپ بھی سوچتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی معاہدہ ہونا چاہیے جس میں جو صرف الزامات اور احتجاج کی سیاست ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بریک لگے تاکہ باقی معاملات جو عوامی مسائل ان کی طرف توجہ ہو؟
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات ہو وہ سیاسی ایونیو میں ہو، بھلے وہ پیپلز پارٹی سے مذاکرات کریں، بھلے وہ نون سے کریں، بھلے ہم سے کریں، یہ جب آپ اس ایونیو سے باہر نکل کے کہیں اور بات کرتے ہیں تو یہ ملک کے سیاسی نظام کو ایک دھچکا لگتا ہے۔ ہمارا جو ایشو ہے وہ یہ ہے، باقی ٹھیک ہے کہ معاملات کو درست انداز میں چلنا چاہیے، مگر وہ درست انداز کے چلنے کے ساتھ جو ہے معیشت جو ہے ہمیشہ سیاست کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ الیکشن فیئر اور فری اگر ہو جاتے یا ہوتے رہیں اس ملک میں تو اس کا نتیجہ معیشت میں بہتری کی صورت میں آئے گا۔ تو ہمارا جو اعتراض ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ آپ سیاسی پارٹیوں سے بات کریں، ہم پہلے بھی کہتے تھے اب بھی کہتے ہیں، مگر اگر معاملات آپ نے کہیں اور طے کرنے ہیں اور سیاسی پارٹیوں کو جو ہے نا وہ اس کا چہرہ بنانا ہے، اس کی اونرشپ دینی ہے، تو یہ پھر جو ہے نا زیادتی ہے، سیاست کے ساتھ زیادتی ہے، ملک کے دستور کے ساتھ زیادتی ہے، جمہوریت جس کا ہم راگ الاپتے رہتے ہیں اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ ٹھیک ہے وہ کچھ عرصہ اس طرح سے خاموش ہو جائیں گے، ان کو امیڈیٹ ریلیف مل جائے گی، انسولین امیڈیٹ انجیکشن لگ جائے گا، مگر اس کا نتیجہ جو ہے ملک کے سیاسی نظام کے لیے بہتر نہیں ہوا کرتا۔ لیکن جو قادر صاحب جو دوسرا معاملہ ہے، ظاہر ہے اس میں آپ کی لیڈرشپ اور نون لیگ کی لیڈرشپ پہ بہت بڑا سوال ہوگا، جو باقی اتحادی جماعتیں ان کی لیڈرشپ پہ بھی سوال ہوگا۔ جو کامران صاحب خدشہ ظاہر کر رہے ہیں، اگر ایک پولیٹیکل پروسیس جو ہے اس کی کریڈیبلٹی ایسے انڈرمائن ہوگی، کیونکہ میں تو مذاکراتی جتنے لوگوں سے بات چیت کر رہی ہوں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ، اور ایون جو پی ٹی آئی کی ٹیم میں لوگ ہیں، حامد رضا صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا، علامہ ناصر عباس صاحب نے کہا کہ ہاں اسی لیول پہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور سیاستدانوں کے ساتھ ہی ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ بات اپنی جگہ پر بار بار دہرائی جا رہی ہے کہ کہیں اور فیصلہ ہونا ہے۔ اس میں پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی پھر؟ ہم تو وہی کھڑے جو 2018 کے الیکشن کے بعد بھی جنرل فیض نے آئی ٹی ایس سسٹم بٹا کے ان کو پاکستان پہ مسلط کیا۔ اس وقت بھی میرے نوجوان چیئرمین نے اسمبلی کے فلور پہ پہلی سپیچ میں کہا کہ عمران خان قدم بڑھا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جواب کیا ملا؟ حسب معمول حسب تربیت۔ اس کے بعد جو جوائنٹ سیشن سے آصف علی زرداری صاحب نے خطاب کیے، انہوں نے بھی یہ آفر کیے، جواب حسب روایت ملا۔ اور 8 فروری کے الیکشن کے بعد خورشید شاہ صاحب نے رابطہ کیا ان سے پی ٹی آئی سے کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں غیر مشروط، تو جواب وہی حسب معمول مل رہا ہے۔ تو اب پیپلز پارٹی تو اپنی جگہ پہ کھڑی ہے، لیکن کامران مرزا صاحب درست فرما رہے ہیں کہ وہ پشتو کی ایک کہاوت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اے سال مجھ پہ تم گزر جاؤ گے، میں تو تمہیں گزار لوں گا، لوگ تمہیں اچھا نہیں کہیں گے۔ ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی، مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ کامران صاحب پہلے تو ذرا یہ بتا دیجئے، ظاہر ہے آپ نے بھی کہا کہ فیصلے سے اندازہ ہوگا 13 جنوری کے کہ کیسا فیصلہ ہوگا۔ اب اس میں اپیرنٹلی تو ایک بڑا کلیئر کٹ کیس ہے، کیونکہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں کہ وہ پیسہ جو آنا تھا قومی خزانے میں وہ آیا تو، لیکن ملک ریاض صاحب کے جرمانے کے طور پر آیا، ورنہ جو ہے وہ بھی آتا جو باہر سے آ رہا تھا اور پھر ملک صاحب بھی جرمانہ دیتے تو وہ ظاہر ہے دگنی رقم ہوتی۔ تو خان صاحب کے وکلاء تو کہتے ہیں یہ کیس ہی نہیں ہے، وہ جو پیسہ آنا تھا وہ تو آ چکا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے القادر ٹرسٹ کیس میں جو اتنی کلیئر کٹ وائلیشنز ہیں، جس طریقے سے پوری کابینہ کو ڈاج کیا گیا اور پوری کابینہ نے آ کے نیب میں کہا بھی ہمیں ڈاج کیا گیا اور ہم سے جو ہے وہ غلط بیانی کی گئی، یہ واقعی کوئی کیس نہیں ہے؟ میں کیس پہ تبصرہ نہیں کرتا، میں ایک اور بات پہ تبصرہ کرتا ہوں کہ جس وقت آپ کے معاملات جو ہے وہ کہیں درست ہو جاتے ہیں، جیسے میاں صاحب کے کبھی درست نہیں تھے تو وہ اس میں جو ہے وہ دھکے کھا رہے تھے، اور جس وقت درست ہوئے تو پھر جو ہے وہ کورٹ کی جو ہے نا وہ پٹیشنیں جو ہے ان کے پاس جا کے سائن ہو رہی تھی جہاں پہ وہ بیٹھے تھے۔ تو یہ نظام جو ہے پاک سرزمین کا اس طرح سے ہے۔ ابھی بھی لگتا ہے ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ خان صاحب کے لیے بھی اچھے دن آنے والے؟ جی ہو سکتا ہے نا، جس وقت وہ ان کی شرائط پہ جو ہے نا وہ آ جائیں گے تو پھر اچھے دن آ جائیں گے، جب شرائط سے آپ نکل جائیں گے پھر آپ کے برے دن شروع ہو جائیں گے۔ معاملات تو اتنے سارے ہیں۔ تو یہ جو قادر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹو آرڈر چاہتی ہے پی ٹی آئی، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر سے یہ سارا کا سارا جو کیسز ہیں، اتنے سنگین الزامات ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے؟ دو طریقے نا جی اس میں، دیکھیے وہ کیسز تھے نا میاں صاحب والوں پہ، تو وہ پھر جس دن جو ہے نا اس میں ایکویٹل کے لیے جو ہے نا وہ اپیل کوئی درخواست آتی تھی تو پراسیکیوٹر جو ہے کنسیڈ کر جاتا تھا، کہتا تھا کیس ہی نہیں بنتا۔
ٹھیک ہے جی. اور اس کے نتیجے میں جو کورٹ کہتی تھی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, یہ تو خود جن کا کیس ہے وہ کہتے ہیں کیس نہیں بنتا. تو ایک تو طریقہ یہ ہے, اور ایک کیسز کی وڈرول کا طریقہ بھی ہے, وہ ایگزیکٹو آرڈر بھی ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے وہ کورٹ کا ایکویٹل آرڈر لینا زیادہ چاہیں گے, تاکہ وہ جو ایکویٹل آرڈر جو ہے وہ پھر زیادہ, وہ کہیں گے جی کورٹ نے ایکویٹ کیا, مگر کورٹ کیسے ایکویٹ کرے گی, ویسے ایکویٹ کرے گی جیسے اس سے پہلے جو آج حکومت میں ہیں بیٹھے ہوئے لوگ ان کو ایکویٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, تو یقیناً یہاں لیکن قادر صاحب جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس سارے پروسیس کے بعد آپ لوگ سیاسی لوگ جو ہیں وہ سیاسی استحکام آتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس ملک میں؟ دیکھیے سیاسی استحکام آپ کس سے کہتے ہیں؟ جن کو کوئی کرسی مل جائے تو وہ چپ رہتے ہیں, جن کو نہیں ملے وہ آسمان سر پہ اٹھاتے ہیں. تو اس کو سیاسی استحکام کا نام تو نہیں دے, ان کو یہ دے کہ ان کے منہ میں حلوہ دے دے, لڈو پکڑا دے, وہ خاموش ہو جائیں گے. جیسے کامران مرزا صاحب فرما رہے, پھر عدالتیں بھی رام رام ہو جائیں گی, ایئرپورٹ بھی کھل جائیں گے, نادرا کے انگوٹھے بھی ایئرپورٹ کے اندر لگ جائیں گے. 20 دن اپیل کا ٹائم ہوتا ہے, وہ 6.5 سال 4.5 سال بعد آ جا اپیل منظور بھی ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں تو تماشے, بلکہ میں کہوں گا یہ تو ہم نے دیکھے اس ملک میں. لیکن ایک چیز کامران مرزا صاحب سے میں اختلاف کروں گا, یہ سرکاری وکیل کی منہ پہ اگر ٹیپ لگا لے تو وہ کیس تو ضرور کورٹ اس کو ایکویٹ کر دے گا, مگر یہ دہشت گردی کی کیسز ہے, یہ حکومت تو وڈرا نہیں کر سکتی ہے نا. یہ تو اسٹیٹ ورسز ہے. اور پھر یہ ان کی دوسری مجھے جو لگ رہا ہے, اور میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ جو فوجی عدالتوں میں سزا ہوئی ہے, یہ پچھتائیں گے اگر یہ فوجی عدالتوں سے یہ کیس جو ہے ٹرانسفر کریں گے ATC عدالت میں, تو آپ یقین کریں گے انہی کیسز میں 50 سال سزا ہوں گے. GB کے سابق وزیر اعلیٰ کا کیس آپ کے سامنے ہے, 34 سال سزا ہوئی ہے. تو میں کہتا ہوں PTI والے بیوقوفی کر رہے ہیں. 2 سال میں تقریباً یہ 12-13 مہینے تو گزر چکے ہیں, ان کے پیچھے 2-4 مہینے ہی رہ گیا اگر دن رات یا معافی جو ہے نا اس میں شامل کرے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ PTI والے پچھتائیں گے. جو کیس آج کل چل رہا ہے سپریم کورٹ کی آئینی عدالت میں, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ, اور میں آپ کے توسط سے ان کی والدین سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ اپیل نہ کریں. اور بہت سارے تقریباً 19 لوگ یا اسے زیادہ تو رہا ہو چکے ہیں خود ٹھیک ہے, جو چلیں اپیل میں. یہ تو آپ بغیر فیس کے قانونی مشورہ دے رہے ہیں, ہیں, لیکن ظاہری بات ہے کامران صاحب یہ ایک پچھتائیں گے. ٹھیک ہے, آئینی بینچ جو ہے وہ ایک بڑا اہم نقطہ جو ہے جس کے اوپر ظاہر ہے میں آپ کا ذاتی موقف بھی اور آپ کی جماعت کا موقف بھی جانتی ہوں, لیکن موجودہ صورتحال میں اور پاکستان تحریک انصاف کے تناظر میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ ونس فار آل سیٹل ہو جانا چاہیے فوجی عدالتوں کا؟ ہمیشہ سے سیٹل ہے. فوجی عدالتوں کو اپنے سیولین کو اپنے سبجیکٹ کو جو ہے ٹرائی کرنے کا اختیار نہیں ہوتا. دنیا میں کہیں پہ بھی اس طرح سے ٹرائی نہیں کیا جاتا. اب اگر کوئی ضد کرے اور اس کے بعد ضد کرنے کے بعد جو ہے معاملہ پڑا رہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ہر روز جو ہے نا یہی کیس چلے اور باقی کیس نہ چلے اور اتنے بہت سارے ججز جو ہے نا اس میں انگیج رہے, یہ صرف یہاں پہ ہو سکتا ہے پاکستان میں, باقی دنیا میں شاید یہ. لیکن ہم نے امینڈمنٹ کی نا, آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ کر کے ہم نے کچھ شکیں سیولینز کے لیے. آرمی ایکٹ میں خالی امینڈمنٹ سے معاملہ نہیں چلتا جب تک کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ نہ ہو. کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی 26 امینڈمنٹ میں اٹیمپٹ ہوئی تھی. ہم نے اس کو اپوز کیا, ہم نے اس کو جو ہے نا وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہوئے تھے کہ یہ نہیں کرنا. وہ بہرحال جو ہے نا یہ اب اس کے باوجود بھی جو ہے نا اگر کانسٹیٹیوشن میں کوئی امینڈمنٹ کر بھی دے تب بھی اپنا سبجیکٹ جو ہوتا ہے, اپنا شہری جو ہے آپ کے لیے مقدس ہوا کرتا ہے. اس کی حرمت ہوتی ہے. اس حرمت کا جو ہے نا سب کو خیال کرنا چاہیے. دنیا بھر میں اس حرمت کا خیال کیا جاتا ہے سوائے ہم جیسے چند ممالک. لیکن جو میں نے جو قادر صاحب سے پوچھا میں آپ سے بھی پوچھوں گی, آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ کے بھی معاملات حکومت سے کبھی بگڑ رہے تھے کبھی بن رہے تھے, لیکن اس طرح سے آپ کے معاملات نہیں اس نہج پہ گئے جہاں پر لگ رہا تھا کہ شاید JUIFA بھی سڑکوں پہ ہوگی, PTI پہلے سے سڑکوں پہ ہے. سٹیبلٹی صرف ایک دن آئے گی جس دن آپ تہیہ کر لیں گے ایک ملک کے طور پہ, اور ملک کے ادارے سارے تہیہ کر لیں گے کہ آپ نے دستور کے مطابق چلنا ہے اور الیکشن فیئر اور فری کرانے ہیں. یہ کسی کو آپ جب آپ کا جی چاہتا ہے گود اٹھا لیتے ہیں, جس کو آپ کا جی چاہتا ہے آپ گود سے اتار دیتے ہیں. یہ طریقہ جو ہے وہ جس کو گود سے اتاریں گے وہ کل جا کے باہر کھڑا ہو جائے گا احتجاج میں کہ مجھے غلط اتارا. یہ نتیجہ جو ہے اس ملک کے لیے خراب نکل رہا ہے. آپ اپنا کام کریے دستور کے مطابق, باقی لوگوں کو اپنا کام کرنے دیجئے قانون کے مطابق. ٹھیک ہے, آخر میں ہاں قادر صاحب ظاہری بات ہے کامران صاحب کی بات ٹھیک ہے, قائن کے مطابق سارے ادارے کام کریں گے,
तो मुल्क आगे बढ़ेगा। दूसरा जो एक मामला था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक तरसीलात ज़र रोकने की जो कॉल है वो वापस नहीं ली, लेकिन जो दिसंबर 2024 की तरसीलात हैं वो पिछले साल से 29% ज़्यादा आई हैं और ये बड़ा रिकॉर्ड इजाफा है। ये कुछ इसकी कुछ सियासी तशरीह हो सकती है जो हुकूमत कर रही है? आप भी समझते हैं कि जो कॉल थी इमरान खान साहब की उसको रद्द किया गया है? देखिए, पहली बात तो ये कि पूरे साल में 29% बढ़ी है, जहाँ मीडिया पे मैंने देखा खबर, और सिर्फ दिसंबर के महीने में 6% बढ़ी है नवंबर के महीने से, जी। जो इमरान खान साहब के कॉल के बाद आप 6% कह सकते हो। दूसरी बात ये कि अकल के अंधों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो लोग मजदूरी के लिए बाहर गए हुए हैं वो इस वजह से गए हैं कि यहाँ पाकिस्तान में जो उनके बच्चे घर वाले हैं उनको वो खर्चा बेचते हैं, जिनका जो ना वो 2 वक्त की रोटी उसको मिल जाती है। अब ये लाडला कहता है कि वो पैसे रोक लो, यानी ये लोग भूखे मर जाए क्योंकि मैं जेल में हूँ, क्यों नहीं है, तो ये तो वैसे एक बचकाना हुआ है। दूसरी बात ये कि ये जो अभी इनके ट्वीट आई है, ये सारा मामला इस ट्वीट से खराब हो। इनको अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि ये क्या हो रहा है इनके अंदर। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आइंदा दिन जो है ना बड़े अहम है, इस हवाले से एक फैसला कुन मुझे चल रहा है। और मैं आपको याद दिलाता रहूं कि अल्ताफ हुसैन ने एक तकरीर की थी, हमेशा के लिए जो पाकिस्तान से बेदखल हो गया, इन्होंने तो बहुत कुछ किया है, तो मेरे ख्याल में उनको भुगतना मैं पड़ेगा। एक ब्रीफ सा कमेंट जो है वो आपसे कामरान साहब लेना चाहती हूँ। कोई मिसाक इस वक्त अगर हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी जमातों के बीच में, JJF उसका हिस्सा बनना चाहेगी स्टेबिलिटी के लिए? अगर ये जो कुछ भी है अगर पॉलिटिकल लेवल पे होता तो हमारे सर आंखों पे, और अगर जो है ना खाली हमको चेहरा देना है तो हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, कादर मुंतखिल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी जी। प्रोग्राम से आज के लिए इतना, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।